السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 23 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم صلیبی جنگوں کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں صلیبی جنگوں کے اثرات۔ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لگ بھگ 8 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، اور ان 8 صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوا، صلیبیوں کا کتنا نقصان ہوا، مالی کتنا نقصان ہوا، جانی کتنا نقصان ہوا، اور بھی سارا ڈیٹیل، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کیا نقصان ہوا، علمی پوائنٹ آف ویو سے کیا نقصان ہوا، اس کے بعد صلیبیوں میں کیا تبدیلی رونما ہوئی، مسلمانوں میں کیا تبدیلی رونما ہوئی، آج ہم اس ایپیسوڈ میں سب ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مالی پوائنٹ آف ویو سے کتنا نقصان ہوا۔ چونکہ صلیبی جو ہیں وہ ساری یورپین طاقت اکٹھی ہو کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتی تھی، اس لیے یورپین لارڈز کی جو طاقت تھی، یورپین لارڈز کے جو سرمایہ داری تھی، ان کا جو مال تھا وہ بہت زیادہ ضائع ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہوگی۔ چوتھی صلیبی جنگ میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے وینس کے تاجروں سے مال خریدا تھا، اور وینس کے تاجروں سے مال خریدنے کی وجہ سے ان کو جو سرمایہ تھا، جو پیسے انہوں نے دینے تھے، وہ ان کے پاس نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اور اس سے دو مین پوائنٹ ہے وہ رونما ہوئے۔ نمبر ایک تو یہ کہ ان کو جو مال ملا تھا وہ صلیبیوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ میں آپس میں ہی ان کا جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور دوسرا یہ ہوا کہ آرتھوڈک اور جو کیتھولک تھے وہ ہمیشہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ کافر کہنے لگے، اور آپس میں ان کا جو فرقہ واریت تھی وہ بہت حد تک انکریز کر گئی، اور حتیٰ کہ تقریباً 60 سال تک ان دونوں کے درمیان صلیبی اور عیسائیوں کے درمیان جنگ چھڑی رہی، جس کے بعد 1261 میں دوبارہ عیسائیوں نے قسطنطنیہ کو دوبارہ صلیبیوں سے حاصل کر لیا۔ یہ ان کو مالی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہوا، اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو یہ نقصان ہوا کہ ان کے مذہب جو ہے وہ 2 فرقوں میں بٹ کر رہ گیا، اور اس کے بعد ان کو اپنی جو طاقت تھی وہ کمزور ہوگی، اور عیسائی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے۔ اس کے بعد جو نقصان ہوا اس میں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ، چونکہ یہ جو ہے مذہبی جنگ تھی بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جنگیں جو ہے وہ زیادہ تر پوپ نے شروع کی تھی، تو اور پہلی جنگ عظیم میں جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو حاصل بھی کر لیا تھا، اس وقت پوپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ قدر کی جانے لگی، حتیٰ کہ پہلی جو صلیبی جنگیں تھیں، پہلی 3-4 صلیبی جنگیں، جب تک صلیبیوں نے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا تب تک پوپ کی بہت زیادہ عزت بنی ہوئی تھی، چونکہ انہوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس کو مسلمانوں سے حاصل کر لیا تھا، اور باقی صلیبی جنگوں میں بھی پوپ سے یہ امید کی جاتی تھی کہ یہ دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کر لے گا، اور پوپ سے یہ امید کی جاتی تھی ساری عیسائی دنیا سے کہ یہ ساری عیسائیت کو اپنے پرچم تھلے جمع کر کے رکھے گا۔ لیکن جب قسطنطنیہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو اب جو عیسائی تھے وہ آپس میں بھی جو فرقہ واریت میں بٹ گئے، اور ان کا پوپ سے جو اعتماد تھا، جو بھروسہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اب وہ پوپ سے بھی پیچھے کنارہ کش ہونے لگے۔ جبکہ پہلی 3-4 صلیبیوں میں پوپ جو ہے وہ بے تاج بادشاہ تھا، 3-4 صلیبی جنگیں تقریباً 100-150 سال جو ہے وہ پوپ ایک ایسا بے تاج بادشاہ کی طرح پورے عیسائیت پر حکمرانی کرتا تھا، وہ اس کا حکم جو ہے وہ بادشاہوں سے زیادہ مانا جاتا تھا، اور بادشاہ جو ہیں وہ بھی پوپ کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ عوام پوپ کی بہت زیادہ قدر کرتی تھی۔ پہلی صلیبی جنگ میں، بالخصوص پہلی صلیبی جنگ میں جو انہوں نے بیت المقدس کو حاصل کیا تھا، لیکن جیسے قسطنطنیہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو اب پوپ جو ان کا مذہبی رہنما تھا، اب مذہبی رہنماؤں کے اوپر سے بھی ان کا بھروسہ اٹھ گیا، یعنی کہ تیسرا یہ نقصان ہوا کہ ان کا مذہبی رہنماؤں سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ پہلا ان کو مالی لحاظ سے، دوسرا ان کا جو آپس میں فرقہ واریت بٹ گئی، تیسرا جو ہے وہ ان کا مذہبی رہنماؤں سے بھی ان کا جو واسطہ ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ مذہبی رہنماؤں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ جب مذہبی رہنماؤں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی جس حساب سے اس کو ٹھیک لگتا انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا، اور یوں عیسائیت جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی اور بکھر گئی، جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، عیسائیت بھی یہاں سے جو ہے وہ بکھر کے ٹوٹ گئی۔
اب اس کے بعد جو نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ چونکہ اب عیسائی جو ہیں وہ جو سلیبی ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے تھے اور سرد علاقوں میں بارش اور برف بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بارش ہونے کی وجہ سے ان کے پاس وہاں اس طرح کے کھانے نہیں تھے، ان کے پاس اس طرح کی جو کلچر نہیں تھا۔ لیکن جب وہ مسلمانوں میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کا کلچر دیکھا، مسلمانوں کا کھانا دیکھا، تو وہ ان کے کھانوں سے اور بالخصوص ان کے کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کو اڈاپٹ بھی کیا۔ اور اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی تو پہلی صلیبی جنگ میں ہی، صرف پہلی صلیبی جنگ میں ہی مسلمانوں کے 70,000 جو مسلمان ہیں وہ شہید کر دیے گئے جب وہ بیت المقدس کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد باقی صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جو پہلی صلیبی جنگ تھی اس میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کا نقصان ہوا وہ پہلی صلیبی جنگ میں ہی ہوا۔ دوسری صلیبی جنگ میں نور الدین زنگی نے اور صلاح الدین ایوبی نے، پھر جو ہے وہ چوتھی صلیبی جنگ جو ہے وہ قسطنطنیہ کے ساتھ بغیر لڑے جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ صلیبی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سارا تسلسل جو ہے وہ چلتا آیا اور 2-3 ایسی جنگیں تھیں جو کہ عیسائیوں نے آپس میں لڑ کے جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، مسلمانوں سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس لیے سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان پہلی صلیبی جنگ میں ہی ہوا تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جو عیسائیوں کو جو صلیبی جنگیں انہوں نے چھیڑی تھی ان میں ان کو کیا نقصان ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ان کا مذہبی رہنماؤں سے اعتبار اٹھ گیا، مذہب میں جو فرقہ واریت ہے وہ آ گئی۔ اور صرف پہلی صلیبی جنگ کے بعد، یعنی کہ پہلی صلیبی جنگ میں ان کا بہت کم نقصان ہوا اور وہ فاتح رہے۔ اس کے بعد ان کو ہر میدان میں شکست ہوئی اور ان کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اس کے بعد وہ تاجروں کے مقروض ہو کے رہ گئے اور ان کی مالی جو طاقت ہے وہ ٹوٹ گئی، اور بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ آج ہم اس کی ویڈیو میں اتنا ہی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا جو مین پارٹ تھا وہ رکن الدین بیبرس ہے، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں رکن الدین بیبرس کی جو سیریز ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔